اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء کی سیریز میں آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، لیکن یہ دو بیٹے زیادہ مشہور تھے کیونکہ یہ دونوں ایک عظیم نبی اور رسول ہیں، اور ان کی عمر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے، اور حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ سے ہوئی تھی، اس کے بعد حضرت ہاجرہ سے ہوئی تھی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھ ہی لیتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اور ان کی آزمائشیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے منسلک ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اس لیے ہم یہاں پر مختصراً اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی جب اللہ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے، اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی پیدائش کے کچھ ہی مہینوں کے بعد حکم ربی یہ ملا کہ اپنے دودھ پیتے بیٹے اور اپنی بیوی کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آئے۔ تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا غذا، اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ کی سرزمین میں اس وقت لا کر چھوڑا تھا جبکہ وہاں پر کوئی بھی زرخیز چیز موجود نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، صحرا ہی صحرا، ریت ہی ریت تھی، نہ کھانا نہ پانی اور نہ پانی کی کوئی جگہ ہی موجود تھی وہاں پر۔ پھر اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے رحمت سے نوازا۔ ظاہر ہے یہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کی منشا تھی، اور اس کے پیچھے اللہ کا ایک بہترین پلان تھا جس کے بارے میں ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلا۔ اور آج ہم جس مقام پر بیٹھے ہیں یہاں سے ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی کیا منشا اور کیا تدبیر تھی، لیکن اس وقت حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اس بات کو نہیں جانتے تھے، لیکن حکم ربی یہی تھا تو اس حکم کو پورا کیا گیا، اور پھر اللہ نے اپنے بندے کی حفاظت بھی فرمائی، اپنے بندی کی بھی حفاظت فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ ہی مکہ کی سرزمین کو بسانے والے بن گئے۔ یہ اعزاز انہیں حاصل ہوا کہ مکہ کی سرزمین جو کہ ایک بابرکت اللہ کا گھر ہے، وہاں اس کو بسانے کا اعزاز ایک عورت کو حاصل ہوا، الحمدللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً جب 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے، جس کو قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب وہ اس خواب کے ساتھ دوبارہ مکہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے نرم دل بیٹے کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ان آیات کو ہم سورہ الصافات آیا نمبر 102 101 میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے والد نے آپ کو جس قربانی کی طرف بلایا تھا اسے آپ نے دل و جان سے قبول کیا تھا اور صبر کا وعدہ کیا تھا، اور صبر بھی پورا کیا، جیسا آپ نے وعدہ کیا تھا اس پر آپ ثابت قدم رہے، اور آپ نے کسی بھی جلد بازی کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں کیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیل، کہ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کے سچے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ میرے بھیجے ہوئے نبی ہیں،
وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ اور اس نے حکم دیا اپنے گھر والوں کو بِالصَّلَاةِ نماز کا، وَالزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور وہ اپنے رب کے ایک پسندیدہ بندے تھے۔ تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہاں پر 3 خوبیوں کا ذکر کیا کہ وہ وعدے کے سچے اور وہ اللہ کا ذکر وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ رسول اور نبی تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے تھے۔ اللہ نے قرآن میں متعدد مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جس میں سے کچھ اہم ہے کہ ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو ہاتھ والے اور آنکھوں والے تھے۔ ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کی یاد سے ممتاز کیا اور ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے اسماعیل، یاسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، وہ سب لوگ نیکوں میں سے تھے۔ سورہ صاد کی آیت ہے یہ۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ آیت نمبر 85 to 86۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور ان کی اولاد وغیرہ کی طرف بھی بھیجی تھی۔ سورہ نساء آیت نمبر 163۔ اس سے یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، ان کی طرف وحی بھیجی جاتی تھی اور وہ اپنے زمانے کے رسول تھے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسلمانوں کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہم اس پر بھی ایمان لائے، جس طرح ہم ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی کتابوں پر بھی ایمان لائے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 136۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا، اے یہود اور نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، بھلا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 140۔ ان تمام آیات میں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر اور تمام نبیوں کی خوبی بیان فرمائی ہے۔ آپ کو اپنا نبی اور اپنا رسول بھی مخاطب کیا ہے، اور جو لوگوں میں اہل کتاب میں جو باتیں رائج تھی ان کی بھی تردید کر دی ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ خصوصاً اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے والے واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ تو اس کے پیچھے کی وہ بھی منشا یہ ہے کہ چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے اور اس وقت کے جو ریلیجن ڈومینیٹ تھا وہ یہودیت تھا، اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور وہی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ لیکن قرآن نے اس کی وضاحت کی اور اہل کتاب کی باتوں کو اللہ نے اپنی آیات کے ذریعے نہ کہ صرف اس کی تردید کی بلکہ مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ ذبیح اللہ دراصل اسماعیل علیہ السلام ہیں اور وہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ تو اس کے ذریعے اس کی وضاحت ہو گئی، اور یہ ابھی تک بھی اگر آپ ان کے اولڈ ٹیسٹمنٹس کو پڑھیں گے تو اس میں یہ پائیں گے کہ انہوں نے ذبیح اللہ کے طور پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو ہی انٹروڈیوس کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے پناہ خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی تھی کہ انہیں 3 زبانوں پر عبور حاصل تھا، ہے نا۔ عبرانی ان کے والد کی زبان تھی، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان تھی۔ قبطی ان کی والدہ یعنی حضرت ہاجرہ کی زبان تھی، کیونکہ وہ مصر کی تھی اور مصر کے لوگوں کی زبان قبطی ہوتی ہے، اسی لیے آپ نے ماریا قبطیہ سنا، اسی طرح سے ہاجرہ قبطیہ تھی، تو ان کی زبان قبطی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آتی تھی، اور جرہم قبیلے کی زبان عربی تھی اور ان سے یہ زبان حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سیکھی۔ وہ نہایت فصیح و بلیغ عربی بولنا جانتے تھے۔ اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 3 زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے گھوڑے کو پالتو جانور بنایا،
اس سے پہلے گھوڑا جنگلی جانور تھا، وہ جنگلوں میں گھوما کرتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلی بار اس کی سواری کی، اسے سادھا یعنی کہ اسے اپنا تابع کیا اور اس کو پالتو جانور بنایا۔ یہ اس کی وضاحت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ گھڑ سواری سیکھو، یہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہے کہ ان کی پہلی شادی جرہم قبیلے کے ایک عورت سے ہوئی، جس کا نام اہل کتاب عمالیق لکھتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی جرہم قبیلے کے ایک عورت سے ہوئی جس کا نام عمارہ بنت سعد لکھا ہے اہل کتاب کی کتابوں میں، لیکن اپنے والد کے حکم پر انہوں نے اسے طلاق دیا اور جرہم قبیلے کے سردار مزاز کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا دوسرا۔ انہی سے آپ کی 12 اولادیں ہوئی اور اہل کتاب ہی کے پاس ان کے نام ہیں۔ اہل عرب کے پاس نابت اور قیدار کے نام تھے جو جن سے وہ ان کی نسل کو جانتے تھے، باقی کے نام انہیں نہیں پتا تھے۔ نابت، قیدار، ازبل، میشئی، مسمع، معاش، دوسا، ارر، یتور، نبش، طیمہ، خزیمہ۔ اہل کتاب اپنی کتاب میں ان کے ناموں کو انہوں نے اسی طرح لکھا ہے، لیکن ہم اس کے نام کے بارے میں کوئی وضاحت یا کوئی اس کی تصدیق نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف نابت اور قیدار کا ذکر اہل عرب کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے جرہم اور عمالیق یمن کے باشندوں کا نبی مقرر کیا اور آپ نے اپنی ایک بیٹی کی شادی نسمہ کی شادی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے بیٹے آیس سے کی، اور یہی آیس جن کو دوسرے ناموں سے بھی ہم انشاءاللہ تعالی جب حضرت اسحاق علیہ السلام کا پڑھیں گے تو ہم ان کا دوسرے نام کا بھی ذکر ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے قریب ہجر میں دفن کیے گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 137 برس تھی، یعنی 137۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ حضرت اسماعیل نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کی گرمی کی شکایت کی تو اللہ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، آپ جس جگہ دفن ہوں گے میں وہاں سے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دوں گا اور آپ کو قیامت تک جنت کی ہوا آتی رہے گی۔ حجاز کے تمام عربی قبائل حضرت اسماعیل کے 2 بیٹوں نابت اور قیدار کی اولاد ہی ہیں۔ اس طرح سے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے پناہ نعمتوں اور فضائل سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کا گھر تعمیر کرنے کا اعزاز حاصل ہوا اور یہ اعزاز ایسا تھا کہ جس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی خانہ کعبہ کے مزدور بنے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی اپنے والد کے معاون بنے جو کہ اس وقت کے اتنے جلیل القدر نبی تھے اور آج تک ہماری درود میں وہ شامل ہیں۔ اور جب ہم آل ابراہیم کہتے ہیں تو اس میں تمام آل اسماعیل، آل اسحاق سارے کے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری درودوں میں، ہمارے سلام میں، ہماری دعاؤں میں اور ہمارے بہت سارے کاموں کو، بگڑے ہوئے کاموں کو درست کرنے میں ان درود کا اتنا بڑا رول ہے۔ اور یہ تمام جو برکتیں ہمیں ملتی ہیں، رحمتیں ہمیں ملتی ہیں، یہ اس وجہ سے ملتی ہیں کیونکہ یہ تمام لوگ اللہ کے فرما بردار، اللہ کے عبادت گزار، اللہ پر توکل رکھنے والے، اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنے والے، اللہ پر توکل کرنے والے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ ان کی زندگیوں میں پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں آتی ضرور ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ان کا مشن نہیں رکتا، ان کا کوئی کام نہیں رک جاتا، بلکہ وہ مسلسل اللہ کے خوشنودی کے لیے کام کرتے رہتے ہیں تاکہ چاہے زندگی میں کچھ بھی اتار چڑھاؤ آتا رہے۔ اس طرح سے اب ہم آگے حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے پڑھیں گے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور آپ کی والدہ یعنی حضرت سارہ کی عمر جس وقت آپ کو یہ خوشخبری دی گئی 90 سال تھی،
اور یہ اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے، ان کے بعد پیدا ہوئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 112 سے 113 میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی، وہ نبی نیکوکاروں میں سے تھے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے بھی ہیں، یعنی کہ گنہگار بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈکلیئر کر دیا کہ کسی کا باپ نبی ہو، کسی کا بیٹا نبی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس میں بہت سارے لوگ راہ راست پالیں گے اور بہت سارے لوگ بھٹک جائیں گے۔ جو ان نیک لوگوں کی اتباع کریں گے، جو نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے بارے میں غور و فکر کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے کیا اعمال تھے۔ ایک اولاد چاہے وہ کتنی بھی نیک انسان کی اولاد ہو، وہ اس کو نیکی وراثت میں نہیں مل سکتی، بلکہ اسے نیکی اپنانا پڑے گا، نیکی کے بارے میں غور و فکر کرنا پڑے گا، نیکی کے راستے کو چننا پڑے گا، تبھی وہ نیک ہو سکتا ہے۔ کسی کا آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے لیجنڈ نبی ہیں، حضرت اسحاق جیسے نبی ہیں، اور ان کی اولاد اور ان کے جو فالوورز آج ہم پاتے ہیں، تو ان کے اندر دنیا کی کوئی بھی ایسی برائی نہیں جو ان کے اندر موجود نہیں۔ تو جب نبیوں کی اولادوں کا یہ حال ہے، تو ہم عام انسان، ہمارے عام سے پرورش، ہماری عام سی باتیں، اس میں اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے بہترین نیکیوں کو سنبھال کر نہیں رکھا، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ان کے نقش قدم پر اگر نہیں چلے، تو ہمارا بھٹکنا لازمی ہے، اور ہمارے بھٹکنے میں کوئی حیرانی کی بھی بات نہیں۔ ضروری ہے کہ ایک نیک انسان بننے کے لیے انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور ان کے احکام کو فالو کرے اور نیک بننے کی کوشش کرے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھی حوالے سے یہ تمام آیتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے پڑھی، وہ ساری کی ساری حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے بھی وہی آیتیں منقول ہیں، کیونکہ اس میں ہی حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسحاق کہ میں کریم شخصیت کے پڑپوتے، کریم کے پوتے، کریم کے بیٹے، اور خود بھی کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہوں، ہے نا۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری نسل کو اور ان تمام انبیاء کا ذکر ایک ہی بار میں کر دیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد کی زندگی میں رفقہ بنت بتوئیل سے شادی کی، یعنی ان کی وائف کا نام رفقہ تھا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی اور ان کے یہاں بہت دنوں تک کوئی اولاد نہیں پیدا ہو رہی تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو وہ امید سے ہو گئی۔ پھر ان کے یہاں 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام عیسو یعنی کہ عائش، جس کے بارے میں نے پیچھے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا، وہ رومیوں کے جد امجد ہے، یعنی جو آج ہم روم دیکھتے ہیں ان کی ہی اولادیں وہاں آباد ہیں۔ اور دوسرا جو اپنے بھائی کی ایڑی پکڑے ہوئے پیدا ہوئے، ان کا نام یعقوب رکھا گیا، اور انہی کی نسل اسرائیل ہے، اس لیے ان کی اور ان کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کو حضرت یعقوب کے نسبت عیسو سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ ان کی پہلی اولاد تھے، اور رفقہ کو یعقوب سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے، حالانکہ دونوں ہی جڑواں تھے، بس عیسو پہلے پیدا ہوئے تھے اور یعقوب ان کے پیچھے پیدا ہوئے تھے۔ تو بہرحال حضرت یعقوب کو اپنے جو عیسو بیٹے ہیں ان سے زیادہ محبت تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل نہیں ملتی، لیکن وہ اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، اللہ کی وحی ان پر آتی تھی۔ یہ باتیں اللہ کی اتاری ہوئی آیات سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام علم والے تھے اور انہوں نے اپنے والد کے نبوت کے کام کو بخوبی سنبھالا، اسے پھیلایا، اس کے لیے کام کیا، اور ساری زندگی انہوں نے اپنے فرض کو انجام دیا۔ اس کے بارے میں تو ہمیں
معلوم ہوتا ہے قرآن کے آیات سے، لیکن کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز ہمیں زیادہ نہیں پتہ چلتی ہے، الا یہ کہ اہل کتاب کے پاس وہ موجود ہے۔ تو جن چیزوں میں عقیدے کا کوئی وہ نہ ہوتا ہو، خرابی نہ آتی ہو، ان باتوں کو سن لینا، جان لینا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ہاں، لیکن جہاں پر ہمارا عقیدہ ہرٹ ہوتا ہو، جہاں پر کسی جھوٹی بات کو وہ سچا بنا کر پیش کرتے ہوں، اسے نہ ماننا، نہ یقین کرنا ہی ہمارے لیے صحیح ہے، کیونکہ جہاں پر وہ حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ کہتے ہیں تو اس بات کی تردید قرآن میں خود کر دی، تو اس لیے ہم اسے صحیح نہیں سمجھیں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو ان کی نظر کمزور ہو گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کھانا تیار کرنے کی خواہش کی اور انہیں حکم دیا کہ جا کر کوئی جانور شکار کرے اور اس کا گوشت پکا کر ان کو کھانا کھلائیں تاکہ وہ آپ کو خیر و برکت کی دعا دے۔ جب اس بات کے بارے میں ان کی بیوی رفقہ کو پتہ چلا تو وہ جانتی تھی کہ حضرت اسحاق نبی ہیں، اور اگر وہ انہیں دعا دینے کے لیے بلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وہ اللہ سے اس بات کی دعا کریں گے کہ نبوت اب ان کے بیٹے عیسو کو ملے۔ لیکن رفقہ جانتی تھی کہ حضرت یعقوب زیادہ اچھی شخصیت ہے نبوت کے لیے، اور وہ کہیں نہ کہیں چاہتی تھی کہ حضرت یعقوب کو یہ شرف حاصل ہو، اس لیے انہوں نے حضرت یعقوب کو کہا کہ عیسو کے کپڑے پہنا دیے، اور ان کو میمنوں کے حضرت وہ جو عیسو تھے ان کے جسم پہ بہت سارے بال تھے، تو ان کی ماں نے میمنہ ذبح کروایا، اس کا گوشت تیار کیا، کھانا تیار کروایا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور کہا کہ اپنے والد کی خدمت میں یہ کھانا لے جاؤ، اور میمنے کا جو وہ تھا بال تھا وہ ان کے جسم پر چپکا دیا تاکہ جب حضرت یعقوب آپ کو ٹٹول کر، حضرت اسحاق جب آپ کو ٹٹول کر دیکھیں تو ان کو لگے کہ آپ عیسو ہیں، اور ان سے کہا کہ تم کچھ نہ بولنا، خاموش رہنا۔ جب حضرت یعقوب آپ کا کھانا لے کر کے ان کے کمرے میں تشریف لے گئے تو حضرت اسحاق نے سمجھا کہ ان کا بیٹا عیسو ہی ہے، کیونکہ انہوں نے کسی اور سے یہ ذکر نہیں کیا تھا۔ پھر انہوں نے آپ سے معانقہ کیا تو انہیں کچھ عجیب لگا، تو انہوں نے ان کے بدن پر ہاتھ پھیرے اور بال کو محسوس کر کے انہیں تسلی ہو گئی کہ یہ عیسو ہی ہیں۔ پھر انہوں نے کھانا کھایا اور ان کو دعا دی، اور ظاہر ہے یہ دعا نبوت کے لیے ہی دعا تھی۔ انہوں نے ان کو دعا دی کہ تم اپنے بھائیوں میں زیادہ معزز ہو جاؤ اور بعد والی قوموں کے تم سردار ہو جاؤ، اور اس کا رزق اور اولاد، تمہارا رزق اور اولاد میں بہت برکت اللہ عطا فرمائے۔ جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو ان کا دوسرا بیٹا، جو بڑا بیٹا عیسو، اپنے والد کے حکم کے مطابق کھانا لے کر حاضر ہوا۔ حضرت اسحاق نے فرمایا، بیٹا یہ کیا؟ میں تو کھانا کھا چکا ہوں، اور کیا تم وہ کھانا نہیں لائے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضرت اسحاق سمجھ گئے کہ یہ ان کی بیوی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے کھانا لے کر بھیج دیا اور ان تمام دعاؤں کا حقدار انہیں بنا دیا جو دعائیں وہ عیسو کے لیے مانگنا چاہتے تھے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اپنے بھائی کو دھمکی دی کہ باپ کی وفات کے بعد میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور ان کے مطالبے پر، ان کے اور اپنے والدہ کے دونوں کے مطالبے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے شہر چھوڑ دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور رفقہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس طرح تو عیسو یعقوب علیہ السلام کا قتل کر دے گا، اس لیے بہتر ہے کہ یعقوب کو کچھ دنوں کے لیے اپنے ماموں کے یہاں، اپنے ماموں لابان کے پاس حران بھیج دیا جائے، اور تاکہ جب تک بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد وہ وہاں سے آئیں۔ اس طرح سے حضرت یعقوب اپنے بھائی سے بچتے ہوئے رات کے اندھیرے میں اپنا سامان باندھا اور اپنے ماموں لابان کے گھر حران تشریف لے گئے، اور جاتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام نے یعقوب کو بہت ساری نصیحتیں کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے بعد حران تشریف لے گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد وفات ہو گئی، اور ان کی قبر بھی فلسطین میں ہی موجود ہے۔ آج کے ڈیٹ میں ان کی بہت ساری جگہوں پر سارے انبیاء کی قبروں کی ایک وہ بتائی جاتی ہے
کہ یہاں پر ان کی قبر ہے، یہاں پر ان کی ہے، سب کے کتب وہ ہے، نصب ہے وہاں پر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ان دونوں بیٹوں کے علاوہ بھی بہت ساری اولادوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں کوئی وہ تصدیق نہیں کر سکتے۔ ان دو اولادوں کا ہی ذکر زیادہ تر جگہ پر موجود ہے۔ عیسو کی بہت ساری اولادیں ہوئیں اور وہ اسی ایریے میں انہوں نے سکونت اختیار کی اور وہیں پر وہ پھلے پھولے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں بیمار ہو کر وفات ہوئے اور ان کی قبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے قریب ہی، جو کہ ایک غار میں ہے، دفن کیا گیا، بنایا گیا۔ اور اس طرح سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی سٹوری یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جتنی معلومات تھی اس کو مختصر اور اوتھینٹک جتنی باتیں تھیں، میں نے کوشش کی ہے کہ بس انہی باتوں کو ہم رکھیں، اور اللہ کی بہت ساری رحمتیں اور برکتیں، بہت ساری رحمتیں اور سلامتی ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔